بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ کے گردا گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر و عمر بھی ہمارے ساتھ ہی اس مجلس میں تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور کسی طرف کو نکل گئے، اور پھر آپ کی واپسی میں بہت دیر ہو گئی تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہم سے علیحدہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، یعنی ہماری عدم موجودگی میں کسی دشمن وغیرہ سے آپ کو کوئی ایذا نہ پہنچ جائے۔ بس اس خیال سے ہمیں سخت گھبراہٹ اور فکر لاحق ہوئی، اور ہم لوگ آپ کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور سب سے پہلے میں ہی گھبرا کے حضور کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ انصار کے خاندان بنی نجار کے ایک باغ پر پہنچ گیا اور جو چہار دیواری سے گھرا ہوا تھا، اور میں نے اس کے چاروں طرف چکر لگایا کہ اندر جانے کے لیے مجھے راستہ مل جائے، لیکن نہیں ملا۔ پھر مجھے پانی کی گول چھوٹی سی نہر نظر پڑی جو باہر کے ایک کنویں سے باغ کے اندر جاتی تھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سمٹ اور سکڑ کر اس میں سے باغ کے اندر گھس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان تشریف رکھتے تھے، پھر وہاں سے اٹھ چلے آئے، اور جب دیر تک آپ کی واپسی نہیں ہوئی تو ہمیں خطرہ ہوا کہ مبادا ہم سے علیحدہ آپ کو کوئی ایذا پہنچائی جائے۔ اسی خطرے سے گھبرا کر ہم سب چل پڑے، اور سب سے پہلے گھبرا کے میں ہی نکلا تھا، یہاں تک کہ میں اس باغ تک پہنچا، اور جب مجھے کوئی دروازہ نہیں ملا تو لومڑی کی طرح سمٹ سکڑ کر میں اس گول میں سے کسی طرح گھس آیا، اور دوسرے لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر حضور نے اپنے نعلین مبارک مجھے عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ میرے یہ جوتے لے کر جاؤ، اور اس باغ سے نکل کے جو آدمی بھی تمہیں ایسا ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں وہاں سے چلا تو سب سے پہلے میری ملاقات عمر رضی اللہ تعالیٰ سے عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے ہاتھ میں یہ دو جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک ہیں، حضور نے مجھے یہ دے کر بھیجا ہے کہ جو کوئی بھی دل سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا مجھے ملے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پس عمر نے میرے سینے پر ایک ہاتھ مارا جس سے میں اپنی سرینوں کے بل پیچھے کو گر پڑا، اور مجھ سے انہوں نے کہا پیچھے کو لوٹو۔ میں روتا ہوا حضور کے پاس واپس آیا ہوں، اور عمر بھی میرے پیچھے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر پوچھا ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا عمر مجھے ملے تھے، حضور نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے انہیں وہ بتلایا تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ایسی ضرب لگائی جس سے میں اپنی سرینوں کی بل گر پڑا، اور مجھ سے کہا کہ پیچھے کو لوٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو خطاب کر کے فرمایا عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا حضور پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اپنے نعلین مبارک دے کر اس لیے بھیجا تھا کہ جو کوئی بھی دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا ان کو ملے وہ اس کو جنت کی بشارت سنا دے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے ہی یہ کہہ کر بھیجا تھا۔ عمر نے عرض کیا حضور ایسا نہ کیجئے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں لوگ بس اس شہادت ہی پر بھروسہ کر کے صحیح و عمل سے بے پرواہ ہو کر نہ بیٹھ جائیں، لہٰذا انہیں اسی طرح عمل کرنے دیجئے۔ حضور نے فرمایا تو جانے دو۔ تشریح اس حدیث میں چند چیزیں وضاحت طلب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ کو اپنے نعلین مبارک کیوں عطا فرمائیں؟ شارحین نے اس کی توجیہ میں اگرچہ کئی باتیں کہی ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ قریب قیاس یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے جس بشارت عظمیٰ کے اعلان کے لیے بھیجا تھا اس کی غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے آپ نے اپنی کوئی خاص نشانی بھی ان کے ساتھ
کر دینا مناسب سمجھا، اور اس وقت آپ کے پاس ایسی چیز جو اس مقصد کے لیے آپ ان کو دے سکتے تھے یہ نالین مبارک ہی تھیں، اس لیے وہیں آپ نے ان کو عطا فرمائی۔ حضرت عمر نے اس واقعہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ جو سختی کا معاملہ فرمایا اس کی صحیح نوعیت کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر کی اس امتیازی حیثیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو صحابہ کرام کی جماعت میں ان کو حاصل تھی، یعنی وہ اور حضرت ابو بکر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شریک کار، محرم راز، مشیر خصوصی اور گویا آپ کے وزیر نائب تھے، اور صحابہ کرام عام طور سے ان کے اس امتیازی مقام کو جانتے تھے، اور جس طرح ہر جماعت اور ہر خاندان کا بڑا اپنے چھوٹوں کو تنبیہ اور سرزنش کا حق رکھتا ہے، اسی طرح حضرت عمر بھی جو یہ حق رکھتے تھے اور بسا اوقات حسب ضرورت اس حق کو آپ استعمال بھی فرماتے تھے، اور واقعہ یہ ہے کہ چھوٹوں کی اصلاح و تربیت کے لیے بڑوں کے واسطے اس حق کا ماننا ضروری بھی ہے۔ بس حضرت عمر نے اس واقعہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ جو تشدد کیا وہ در حقیقت اسی قبیل سے ہے، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے ابتداً ان سے واپس ہونے کو کہا ہوگا، لیکن وہ چونکہ تمام اہل ایمان کے لیے ایک بشارت عظمیٰ کا پروانہ لے کر آ رہے تھے اور ان کے نزدیک یہ ایک بڑی سعادت تھی جو انہیں حاصل ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے واپس ہونے سے انکار کیا ہوگا، اور بالآخر حضرت عمر نے ان کو واپس لوٹانے کے لیے اس جبر و تشدد سے کام لیا ہوگا، کیونکہ ان کو مقام نبوت اور شیون نبوت کی پوری شناسائی کی وجہ سے اس کا کامل یقین تھا کہ اس بشارت عامہ کا مضر پہلو جب حضور کے سامنے آئے گا تو آپ بھی اس کے خلاف مصلحت ہی سمجھیں گے، اور ابو ہریرہ کو اس کی عام اشاعت سے منع فرما دیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہاں یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو بھی ایسی ہی بشارت سنائی تھی، وہ حدیث اوپر گزر چکی ہے۔ اس وقت حضرت معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ وہ سب مسلمانوں کو یہ خبری سنا دیں، تو حضور نے اجازت نہیں دی، اور اجازت نہ دینے کی وجہ یہی بیان فرمائی کہ لوگ اسی بھروسہ پر کچھ بھی نہ کریں گے اور دینی ترقیوں سے محروم رہ جائیں گے۔ اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ جو خوشخبری حضور سنانا چاہ رہے تھے اس کو اس لیے روکا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس خوشخبری سے ہی باقی عمل کرنا چھوڑ دیں اور اسی خوشخبری سے ہی باقی زندگی بھی ان کی بیکار ہو جائے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ خوشخبری مت سنو انہیں، تاکہ ان کو عمل کرنے دو تاکہ تمام تر عمل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ باقی حضرت عمر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور کی آرڈر کو روکا جائے یا ان کی مخالفت کی جائے، نہیں، وہ تو حضور کے پروانے تھے، لیکن انہوں نے یہ چاہا کہ لوگ صرف خوشخبری میں رہ کے باقی تمام اعمال چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ۔